اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا، یعنی جو شخص ان کاموں کو انجام دے گا تو اس کے باقی کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو شخص ان 3 کاموں کو انجام دے گا اس کو کبھی بھی معافی نہیں دی جائے گی اور اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں ہے کہ جس انسان نے ان 3 کاموں کو انجام دیا تو ان کاموں کی کبھی معافی نہیں ہوگی، اور جو بات حدیث میں آ جائے تو ایسی بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک بار ادا ہو جائے تو پھر چاہے سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق میں غروب ہی کیوں نہ ہو جائے تو وہ بات کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ایسی بات ہمیشہ سچ ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں سے کسی بھی انسان کو معاف نہیں رکھا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی انسان ان 3 کاموں کو انجام دے گا تو وہ بروز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے ان کاموں کا جواب دہ ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی بھول کر بھی ان کاموں میں سے کسی ایک کام کو بھی انجام دے دیا ہے تو اپنے پروردگار سے معافی مانگے اور گڑ گڑائیں کہ اے اللہ، مجھ سے انجانے میں بھول ہو گئی تھی، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور یقیناً پروردگار عالم آپ کو اس گناہ کے لیے معاف ضرور کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہوگی جس کے ساتھ آپ نے یہ گناہ کیا ہوگا، اور جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس انسان سے بھی معافی مانگیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے یہ برائی کی ہو۔ تو ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جس کی کوئی معافی نہیں وہ ہے وعدہ نہ پورا کرنا، چاہے مسلمان کے ساتھ کیا گیا ہو یا پھر کسی کافر کے ساتھ۔ ناظرین، وعدہ پورا نہ کرنا انسان کو دوزخ میں لے کر جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق جو انسان اپنا کیا گیا وعدہ پورا نہیں کرے گا، چاہے وہ وعدہ اس نے کسی مسلمان اپنے مومن بھائی کے ساتھ کیا ہو یا پھر کسی کافر، یہودی، عیسائی یا کسی بھی مذہب والے کے ساتھ کیا ہو، اگر کیا گیا وعدہ اس نے نہ نبھایا ہو تو اس کے اس عمل کی معافی نہیں ہوگی، اور وہ اس عمل کے لیے گنہگار اور سزاوار ٹھہرے گا، اور بروز قیامت اسے اللہ تعالی کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ اس نے اپنا کیا گیا وعدہ پورا کیوں نہ کیا۔ تو اس لیے ناظرین، اگر آپ نے بھی کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو اسے ضرور پورا کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس انسان سے معافی مانگیں اور اپنے پروردگار سے بھی معافی مانگیں، اور اگر اس انسان نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ کا پروردگار بھی آپ کو یقیناً معاف کر دے گا، اور اگر اس انسان نے آپ کو معاف نہ کیا تو بروز قیامت آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کبھی وعدہ کرے تو اسے ضرور پورا کرے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہ کرنا کہ جس کے بعد میں خلاف ورزی ہو۔ دوسری چیز جس کی کوئی معافی نہیں، اس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ والدین کی محبت اور فرما برداری اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے، اور یہ تعلیم آج کسی بھی مسلمان یا کافر کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، گھر کا کام کرتا ہے، وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے احترام اور محبت رکھے۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی آیات ہیں جو والدین کی خدمت کی
تربیت کرتے ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو۔ یہ آیات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ ایک مسلمان کے لیے والدین کے لیے خدمت کرنا اور ان کی خواہشات کو پورا کرنا عبادت کا ایک روپ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت اگر ہمارے کافر والدین ہوں تو بھی ہمیں ان کے ساتھ احترام اور معاملات میں احسان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک ایسی آیت ہے جو اس تعلیم کو بیان کرتی ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ تجھ سے اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک بنائیں جسے تو جانتا بھی نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانے۔ اس میں پروردگار نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس میں لفظ انسان آیا ہے، نہ کہ مسلمان، جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے، اگر چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر تمہارے والدین تمہیں یہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو تو ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا۔ یعنی والدین کا اگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو، جو کہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو ہمیں کبھی بھی ایسے حکم کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ جو بھی کہیں اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو تو وہ اس بات ماننا اہم فرض اور واجب ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی انسان وہ بات نہیں مانے گا تو وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس تیسرے کام کی کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا وہ ہے امانت کی ادائیگی، چاہے وہ امانت کسی مسلمان کی ہو یا پھر کافر کی ہو۔ امانت کی ادائیگی پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہمارے پاس امانت رکھے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، عیسائی ہو یا ہندو ہو یا یہودی ہو، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی امانت کی حفاظت ہم اپنی جان سے زیادہ کریں اور اسے ویسے ہی وہ امانت لوٹائیں جیسے اس نے ہمیں وہ دیا تھا۔ اسلام میں امانت کی اہمیت کو بہت بہترین طور پر سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کیے تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان تھا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر رکھا تھا، لیکن وہ اسے قبول نہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ صرف انسان نے امانت کو قبول کیا، لیکن وہ نادان اور ظالم تھا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ امانت کی پابندی کرے، چاہے وہ کوئی بھی امانت ہو، جیسے کہ مالی امانت یا روحانی امانت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دنیا میں امانت میں خیانت کرے اور اسے واپس نہ کرے اور مر جائے تو اس کی موت میری ملت پر نہیں ہوگی، اور ایسا شخص اللہ پاک سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ پاک اس پر غضب ناک ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں امانت کو پوری ذمہ داری اور وفا کے ساتھ نبھانی چاہیے، چاہے وہ امانت کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ امانت کے اصولوں کا پاسدار ہونا ہمارا اخلاقی اور اجتماعی فرض ہے۔ اسلام میں امانت کی ادائیگی کو عبادت کا ایک روپ تسمیہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ امانت کی پابندی کرنا ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی انسانیت کی خدمت میں امانت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے
کہ وہ اپنے رسول کے قریب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، تم میں سے کل قیامت میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہی ہوگا جو بات کرنے میں زیادہ سچا ہو اور امانتوں کی زیادہ ادائیگی کرنے والا ہو اور اخلاق میں زیادہ اچھا ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں رہبر اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے آقا کے قریب ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، اپنی زندگی سچائی کے ساتھ گزاریں اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور ہمیں ہمیشہ اپنی امانتوں میں دیانتدار رہنا چاہیے، کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، چاہے پھر وہ امانت کسی مومن کی ہو یا پھر کسی کافر کی ہو، کیونکہ جو بندہ امانت میں خیانت کرے گا تو بروز قیامت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے گا، اور اس کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوگی، اور جس کی موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی امانتوں کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وہ پوری حدیث سنا دیتا ہوں جس کا آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 کام ایسے ہیں جن سے کسی کو معاف نہیں رکھا گیا۔ پہلا، وعدہ پورا کرنا، چاہے مسلمان کے ساتھ کیا ہو یا پھر کافر کے ساتھ۔ دوسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ تیسرا، امانت کی ادائیگی، چاہے امانت کسی مسلمان کی ہو یا کافر کی۔ پروردگار ہمیں دین کی اچھی تعلیم اور سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔